تحریر ہے جو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی آج تک ان کے تبرکات میں رکھی ہوئی ہے، اس کو ٹیلی کر لیں کہ کیا انہی کی تحریر ہے یا نہیں، وہ موجود ہے۔ انہوں نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کے دور میں خلافت کا ظاہر ڈھانچہ رہ گیا، روح ختم ہو گئی۔ یہ تھوڑا جملہ ہے؟ یہ کیا گستاخی ہے؟ یہ کیا گستاخی ہے؟ یہ تو نہیں ہے میں نے یہ کہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، تو بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت نہیں ہے۔ فاروق اعظم کے سامنے جب حضرت ابو الدرداء یا حضرت ابو ہریرہ وہ حضور کا پیغام لے کر نکلے کہ جس نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے، تو اگرچہ اس نے زنا کیا، اگرچہ اس نے چوری کی، پھر بھی جنتی ہے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا اگر اس پر پکا ہے تو وہ جنتی ہے، چاہے اس نے یہ بھی کیا پھر بھی۔ تو باہر نکلے تو آگے سے فاروق اعظم، انہوں نے کہا جناب حضور سے کہ میری تو کوئی مانے گا نہیں، حضور نے فرمایا کہ میرے جوتے لے جا نشانی کے طور پر، سر پہ رکھ لیے انہوں نے، ہیں جی۔ تو حضور حضرت فاروق اعظم راستے میں ملے تو کیوں؟ انہوں نے کہا حضور نے فرما دیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے، چاہے اس نے جو کچھ بھی کیا۔ حضرت عمر نے ایک تھپڑ دیا، انہوں نے کہا واپس چلو۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تو حضور کی نشانی اٹھائی ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تم نے۔ انہوں نے کہا حضور کے پاس گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا ہے جس طرح یہ نکل رہا ہے اور لوگوں کو بتانے کے لیے، اگر یہ جناب لا الہ الا اللہ کہنے اس کے بعد زنا، بدکاری، شراب نوشی، جو فحاشی اور بدکاری انسان، اگر اس کے لیے آپ اللہ کی رحمت کی اتنی وسعت آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ شریعت نافذ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں صاحب الرائے کہ فاروق اعظم کا وہ مقام ہے کہ ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی، ادھر رائے دی تو ادھر قرآن کی صورت میں وہ آئے تو آ گئی۔ فاروق اعظم کی بات پر اللہ نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ درجہ ہے فاروق اعظم کی اصابت رائے کا، اتنا مصیب الرائے ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے فاروق تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اس پر وہ قائم رہا اور اس پر مرا، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے اضافے کیے، یہ نہیں ہے کہ تم اعلان کرتے پھرو کہ جاؤ جو مرضی کرو، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو بس جنتی ہو، جو برے عمل کرو کرتے رہو۔ تو حضور نے تو فاروق اعظم نے جو صحابہ ان سے ڈرتے تھے، کئی صحابہ کو آپ مارتے تھے، جھڑکتے تھے، درے لگاتے تھے، تو ان کا مقام تھا نا، صحابی تو دونوں تھے، نبی تو نہیں تھے، دونوں صحابی تھے، خواجہ تاش تھے، دونوں غلام تھے، آقا ایک تھا غلام کئی تھے، لیکن جو علمی مقام ان کو حاصل تھا اور جو ہیبت حاصل اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس کا وہ مقام تھا کہ سب صحابہ ان کی عظمت کو مانتے تھے، حضور بھی ان کی بات کو سن کر ان کے مشورے پر آپ عمل فرماتے تھے۔ تو اس میں ان کی کوئی گستاخی نہیں ہوگی کہ انہوں نے یہ کیوں کیا؟ تو یہ بات نہیں ہوتی، صرف بات یہ ہوتی ہے اچھا مثلا ان کے لیے جناب معاویہ کے لیے حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس امت کا قیصر ہے، اس امت کا قیصر ہے۔ جس طرح بادشاہ نہیں ہوتا جس کے آگے وہ گھوڑے چلتے ہیں، سواریاں چلتی ہیں، اور یہ آج جو وہ گارڈ چلتی ہے آگے، اس قسم کی آپ کتابیں پڑھیں، آپ کبھی تشریف لائیں، اگر آپ کو میرے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کا شوق ہے تو میں حاضر ہوں، آپ وہاں تشریف لے آئیں۔ اگر وہاں نہیں آنا چاہتے تو کسی اور جگہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں میں آپ کو بتاؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے بزرگ بھی اس موضوع پر میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں تو میں ان کے ساتھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ مجھے کھا تو نہیں جائیں گے، وہ بھی 4 لفظ پڑے ہوئے ہیں، میں بھی پڑھا ہوا ہوں، وہ شاہ حسن سے ہی تاجدار ہم بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
تو یہ کئی لوگوں نے اہل بیت کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، کئی لوگوں نے صحابہ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. تو اہل سنت وہ گروہ ہے جو صحابہ کی بھی ٹھیکیدار ہے اور اہل بیت کی بھی ٹھیکیدار ہے، عظمت انبیاء کی بھی ٹھیکیدار ہے اور عظمت اولیاء کی بھی ٹھیکیدار ہے. تو آپ یہ چیز کریں. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے پہلے جو لکھا ہے وہ آپ تصفیہ بین سنی و شیعہ پڑھیں، اور آپ کا اگر کوئی بڑا صاحب علم، بڑی شخصیت آپ کے پاس بھی اگر موجود ہو، اگر اس کے پیچھے کسی اور شخصیت کا جس پر آپ کو ناز ہو کہ اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، ہاں، تو وہ شخصیت بھی ہماری دیکھی ہوئی ہوگی، نہیں تو ہم دیکھ لیں گے. اور جو میرے دادا نے دلیل قائم کی ہے، میں اگر دیکھیں نا، یہ تو نہیں نا گولڈ شیف میں ساری اولاد ہے، حضرت پیر صاحب کی اور بھی اولاد ہے ساری، لیکن اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہم سب وہ مولوی صاحب کو بلا کر جمع کر کے کریں. میں انشاءاللہ اس کی وہ اولاد ہوں جو آپ کے سامنے میدان میں بیٹھ کر آپ سے بات کروں گا. اللہ کے فضل سے میں میدان کا آدمی ہوں، ہاں میدان کا آدمی ہوں. آپ کو یہ غلط فہمی ہے. تو انشاءاللہ وقت آئے گا، آپ کو اگر یہ ابھی تک اس کی تسلی نہیں ہوئی، آپ آئیں، میں آپ کو اور دلائل بھی دوں گا. محیر العقول، عقل حیران ہو جائے گی وہ واقعات پڑھ کر. اور ایسے ایسے اکابر کے میں قول آپ کو کے سامنے رکھوں گا کہ آپ ان کے پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ اب ان کے لیے رائے قائم کریں کہ یہ آپ کے نزدیک بھی گستاخ ہیں. یہ بات نہیں ہے، ہم نے تو ایسی باتیں کبھی کی نہیں. کیوں کہ ایک جو اتحاد امت کی ایک فضا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے علی اور معاویہ کو آپس میں جھگڑتا ہوا ہم نے نہیں دکھایا. اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے نہ ہوں، اور جناب علی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں آپ کو کیا پتا. میں آپ کو بتاؤں، میرے باپ، میرے دادا، میرے پردادا سے بڑا اور تمام علماء امت جس کی عزت کرتے ہیں، جس کے نام پر سر جھکاتے ہیں، اور بڑے بڑے مؤلفین حدیث اس کے نام آنے پر اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں. جناب حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی سعودی عرب کا جو مسلک ہے، مذہب ہے، وہ حنبلی ہے، حنابلہ. ان سے پوچھا گیا، انہوں نے جو تقریر کی ہے، آپ امام احمد ابن حنبل کو بھی گستاخ کہیں گے؟ آئیے امام حنبل کو میں سامنے لاتا ہوں، انہوں نے اس سے بھی بڑی گستاخی کی ہے. میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، ان سے بڑی گستاخی کی ہے. اور آپ مجھے لکھ کر دیں گے کہ امام احمد ابن حنبل گستاخ ہے، پھر میں آپ کی اس تحریر کو علماء امت کے سامنے پیش کروں گا. یہ آپ آئیں گے تو آپ کے علم دائرہ بڑا بھی، مطالعہ بہت کم ہے. آپ آئیں، آپ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کیا لکھا. میں اس مجمع میں وہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا، میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے پیش کی گئی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام حنبل وہ شخصیت ہے کہ جو 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. 2 لاکھ موضوع حدیثیں ان کو یاد تھی، جعلی حدیثیں جو لوگ بنا لیتے تھے، وہ بھی امام احمد ابن حنبل نے یاد کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ جعلی حدیث ہے یا اصلی ہے. اتنے بلا کا، حافظے کا آدمی، اور جس کا مقلد پیران پیر حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی بھی اس کا مقلد ہے. ان کے سامنے ایک کتاب پیش کی گئی جس میں بنو امیہ کے لیے بڑے اچھے الفاظ
حدیث کے نقل کیے گئے، کچھ دعائیں کی گئیں، کچھ ان کے لیے فضائل بیان کیے گئے۔ تو ان کے صاحبزادے عبداللہ نے جب ان کے سامنے یہ کتاب المروانیہ اس کا نام تھا وہ پیش کی، تو انہوں نے اپنی گردن مبارک، حضرت امام احمد بن حنبل کی اس وقت 80-82 سال کی عمر تھی، تو لکھ لکھ کر ان کے گھٹنے جو ہیں وہ سر کے اوپر ہو گئے تھے۔ پھر جو وہ خلق قرآن کے سلسلے میں جو عذاب جھیلتے رہے، بادشاہ ایک وقت کے ساتھ ٹکر لی۔ آج کل تو 2 دن کوئی اندر ہو جائے، تیسرے دن ضمانت کہتے ہیں، لوگوں اخبار میں آ جاتا ہے کہ جناب فلاں صاحب نے نکلے تھے حضور کی ناموس کی ریلی لے کر سیدھے انہوں نے اندر کر دیا، جاؤ اندر کر دیا۔ 5ویں دن جناب اندر سے اخباروں میں آ گیا فلاں صاحب ریلی لے کر گئے، جناب پولیس کے سامنے اپنے ہاتھ پیش کیے، ہتھکڑیاں لگاؤ، اور اندر سے سفارش کر کے، منتیں کر کے، جوتوں میں پڑھ کے کہا جناب میری ضمانت لے لیں، مہربانی فرمائے مجھے رہا کر دیں۔ تو یہ شوشہ والی حب رسول نہیں تھی، ان میں شوشہ والی حب رسول نہیں تھی۔ بوڑھا آدمی امام احمد بن حنبل، آؤں گا میں اس بات پر، تمہیں آج بھی مولوی ہیں، آج بھی پیر ہیں، آج بھی بڑے مشائخ ہیں، آج بھی بڑے بڑے علامے ہیں، کوئی پیر امام احمد بن حنبل کی جوتوں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی عالم دین پہنچ سکتا۔ جس راستے سے امام احمد بن حنبل گزرے ہیں، اس کی اقطاب اور غوث اس کی گرد راہ کو ترستے ہیں۔ بادشاہ کے ساتھ جھگڑا ہوا کیا کہ قرآن خلق ہے، اس نے کہا خلق ہے، آپ نے فرمایا خلق اللہ کی صفت ہے، کیونکہ مخلوق حادث ہے، قرآن حادث نہیں ہے۔ اس پر جھگڑا ہوا، بڑی لمبی بحث ہے۔ خیر اس نے کوڑے مارے، بوڑھا آدمی 80 سال کا۔ تو آپ پڑھیں وہ دردناک قصہ جو مرتے دم تک امام احمد بن حنبل کے ساتھ، اس بوڑھے انسان کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا، رسے ڈال کر بچوں کے سپرد، نوجوانوں کے سپرد، جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، ان کے سپرد کر دیا جاتا تھا امام حنبل کو۔ وہ گھسیٹتے تھے بغداد کی سڑکوں میں، اور اس کے پیچھے کون چلنے والا ہے جی؟ غوث پاک۔ اس کا مقتدی کون ہے؟ اس کی فقہ کا مقلد کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا شخص۔ اور امام کی یہ حالت ہے کہ گھسیٹ رہے ہیں اسے، تو فرما رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں، ساتھ پولیس والے کہتے ہیں کہ کہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، خلق ہے۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی صفت ہے، اس پر قرآن یا حدیث سے کوئی ثبوت لاؤ گے تو مانوں گا، نہیں تو نہیں مانتا۔ گھسیٹ کا دربار میں 2 درے لگتے، تو ائمہ لکھتے ہیں کہ اتنے زور کا وہ درہ مارتا تھا کہ اگر وہ ہاتھی پر لگتا تو ہاتھی بھی کانپ جاتا۔ وہ بوڑھا انسان 80 سال کی عمر میں وہ درے کھاتا رہا، کتنا عرصہ۔ آپ کو بتاؤں میں امام احمد بن حنبل کی شان، درہ لگا، ازار بند ٹوٹ گیا، دربار میں کھڑے ہیں، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، علماء جو اس کے چمچے تھے، آج کل چمچے علماء بھی ہوتے ہیں نا، جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں پیسے لینے کے لیے، یہ جس کو کہتے ہیں دین فروش، دین بیچنے والے ملا بیٹھے تھے جو اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ امام احمد بن حنبل کو جب کوڑا برسایا گیا تو آپ کا ازار بند ٹوٹ گیا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آپ کے پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ تو بوڑھے نے آنکھ اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگا کہ میرے مالک، میں تیرے قرآن کو تیری صفت بتا رہا ہوں اور یہ مخلوق خلق بتا رہے ہیں، تو میں تیری قرآن کی وہ شان بیان کر رہا ہوں جو ہے، تو مجھے بھرے دربار میں ننگا کر رہا ہے۔ تو وہ آپ کا جو پاجامہ تھا وہ بس گرنے والا تھا، ٹوٹ گیا تھا۔ تو لکھتے ہیں کہ غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا،
دربار میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جو حضرت امام احمد ابن حنبل کی کمر پر اس نے ہاتھ پھیرا. خدا جانے جبریل تھا کون تھا, رجال الغیب میں سے تھے. تو دوبارہ وہ جو ہزار بند ہے وہ اس کو جوڑ دیا گیا, اللہ نے جڑوا دیا اس کو, اور امام احمد ابن حنبل کی سر دربار عزت رکھ لی اللہ نے. یہ وہ شان کا آدمی ہے, یہ اس شان کا. اور جب ان کا جنازہ اٹھا تو 7 لاکھ سے اوپر انسان تھے جنازے پہ. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ بابا یہ کتاب دیکھیں, ان میں بڑی ان کی تعریف ہے بنو امیہ کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہز ایک بدصورت انسان جو مکے میں تھا, جو بنو امیہ کا ہم اثر تھا, اور وہ بدترین, جس طرح یوسف خوبصورت ترین انسان اللہ نے پیدا کیا, تو کتابوں نے جاہز کے لیے لکھا جیم الف ہائے ہتی اور زوئے, جاہز. تو بدترین صورت والا, ایسا بدصورت انسان کسی نے نہیں دیکھا, اتنا بدصورت تھا وہ. اور اللہ نے اس کو کمال کیا دیا تھا کہ جب وہ اب موڈ میں بولتا تھا تو ایسا فصیح و بلیغ جملہ عربی کا نکلتا تھا اس کے منہ سے جس طرح حضور رسالت میں آپ بول رہے ہوں. حضور سے ملتا جلتا, اس میں حضور کی فصاحت و بلاغت کی بو آتی تھی, خوشبو آتی تھی, اتنا فصیح تھا وہ. جملہ بولتا تھا تو پتہ تھا, لگتا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث کا ٹکڑا ہے. اس کو بنو امیہ نے پیسے دیے اور ان سے جعلی حدیثیں گھڑوائیں. حضرت امام حنبل نے یہ جملہ فرمایا اور لکھا ہوا ہے, میرے پاس ثبوت ہے. یہ ایک امام کی تحقیق ہے اور بہت بڑا امام ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ساری ان کی یہ گھڑوائی ہیں اور یہ حدیثیں جعلی گھڑوا کر اس کو بعد میں نقل کیا, ساری کتابوں نے نقل کیا. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے, انہوں نے ایک اور جملہ کہا. امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اصل بات ہے یہ ہے بیٹا کہ علی قلیل الاحبا تھا اور کثیر الاعداء تھا. علی کے دوست تھوڑے تھے, دشمن زیادہ تھے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, یہ تو امام احمد بن حنبل کا ارشاد ہے نا جو میں پیش کر رہا ہوں. اس کی وجہ میں نے کیا سمجھی, اس لیے کہ دوست ہوتے ہیں ان کے زیادہ جن کے جو کھلائیں, جن کا دسترخوان وسیع ہو, جو جن کے پاس آنا جانا وسائل اور دنیاوی مفادات زیادہ ہوں, لوگ ان کے پاس ٹوٹ کر جاتے ہیں کہ کھانا کھا لیں گے, پیٹ بھر لیں گے, کوئی کام ہوا تو کسی سے کرا لیں گے, اثر رسوخ والا آدمی ہے, مال ماڑیوں والا ہے, ان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. علی کے پاس کیوں جاتے بھائی؟ علی کے پاس تو نانے جو تھی, جو کی روٹی تھی. علی کے پاس جو کی روٹی, اور ان کے دسترخوان پر اگر جو کی روٹی بھی رکھی ہو تو سائل آواز دے تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کے حوالے سے وہ یتیموں اور مسکینوں کو سامنے سے اٹھا کر روٹی دے دیتے ہیں, خود بھوکے رہتے ہیں ان کو دیتے ہیں. اور پھر علی کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو علی کو دروازہ فرمایا. حضور نے بھی فقر اختیار فرمایا. حضور کے گھر بھی دیگیں نہیں پکتی تھیں, آپ کا فقر اختیاری تھا. تو آپ نے 3 دن اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھے تو وہی رنگ تھا علی میں. تو پھر اسی چیز کا وارث اسی کو بنایا جو اس کا اہل تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے پاس آپ آئیں, دیکھیں, کسی کے ساتھ کو کوئی سوال ہو, کوئی تکلیف ہو تو تشریف لائیں, ہم حاضر ہیں, کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. میں اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں پیش کر سکتا ہوں. تو یہ بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے
کہ آج ہم اپنے گھر آپ سب ہم جس